تو قرآن حکیم ہی ایک ایسا رہبر ہے جو انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر کے اسے سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہے، سیدھے راستے پر آنے کی قرآن کریم جو ہے وہ ترغیب دلاتا ہے۔ اور کوئی ایسا کام جو ہماری زندگی میں موجود ہو اور قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو نہ بتلایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر تک قرآن کریم نے زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ ہر کام قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، اور ہر جگہ قرآن کریم میری اور آپ کی حضوری کرتا ہے۔ لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو پس پش ڈال دیا، پڑھتے ہیں تو صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، پڑھتے ہیں تو دکان اور مکان کے کارخانوں کی برکت کے لیے، قرآن کریم کو رکھتے ہیں تو گھر میں سجانے کے لیے ٹاپوں میں۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، لیکن ہماری پوری زندگی کا نچوڑ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں، نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ترجمے اور تفاسیر کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری ہر جگہ رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان جب راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اسے کوئی منزل نظر نہیں آتی، تو قرآن کریم پھر ہماری رہبری کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے بزرگوں، نامعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کتنے ہی گناہوں کو اور کتنے ہی معافی کو یوں ہی نظر فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب دینے پر آ جائے تو ہم پھر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہیں، ایک سانس بھی خدا کی کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے قرار فضل و رحمت کہ وہ میری اور آپ کی کائنات کے ہر انسان کی چشم پوشی کرتا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے رکھتا ہے۔ آپ بتائیں، اگر گناہ ظاہر کر دیے جائے، اگر گناہ ظاہر کر دیے جائے، ایک دوسرے کے گناہ ایک دوسرے کو دکھلا دیے جائے، تو میرے بزرگوں بات کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دکھلانا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ ستار العیوب ہے، اور اس میں ستاری کا معاملہ کائنات کے ہر انسان کے ساتھ ہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ میرے حضور آ کر سچی پکی توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج ہم ان حالات و مسائل کا شکار ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب کہا میں نے کہ اللہ تو میرا حال دے، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال، ہمیں یہ سزا مل رہی ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ حالات دن بدن آ رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ کبھی مسلمان اپنے آپ پر غور نہیں کرتا ہے، اپنے اعمال و اخلاق و اطوار پر کبھی غور نہیں کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتے ہیں یہود و نصارہ سے، دشمنان اسلام سے، کہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دلبان میں نہیں جانتے ہیں
کہ ہم کتنا دین پر چلتے ہیں، کتنا اسلام کو فالو کرتے ہیں، کتنا اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ شکوہ شکایت کرتے ہیں تو دوسروں سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی، اللہ نے پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا آدمی جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں بھائیوں، اس احکم الحاکمین نے، اس پروردگار عالم نے اپنے احکام اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی مانیت پرست چیزوں کے پیچھے دوڑنے والا، کوئی فساد و حلال کا مالا ہوا، جب احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے تو میں پورے خشوع اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، قرآن کریم اس کا گواہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے، صحابہ کرام کا عمل اس کے لیے شاہد ہے، اور بزرگوں کی زندگی اس کے لیے دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ شرط ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ دیکھو کس طرح حالات جو ہے سازگار ہوتے ہیں، کس طرح حالات دن بدن دور ہوتے ہیں، کہ کس طرح ہمیں جو ہے چین و سکون کی زندگی ملتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، وہ تقوی کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تقوی کی۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر اس کی مدد فرمائیں گے، قدم قدم پر اس کی مدد فرمائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ہر تنگی سے بچا لوں گا، روزی و رزق ایسی جگہ سے دوں گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کیا نہیں کر سکتے ہو؟ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو میرے بزرگوں، اگر کوئی آدمی سکونی قلب چاہتا ہو، قلبی سکون چاہتا ہو، اگر کوئی آدمی فکر معاش جو انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، اس غم سے نجات پانا چاہتا ہو، اول اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار، یعنی اس بات پر دل سے یقین کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اگر 70 سال کا کافر گناہوں اور معاصی کے دلدل میں پھنسا ہوا شخص اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے تو اس کے 70 سال کے تمام گناہ سر ختم ہو جائیں گے، گویا کہ وہ پھر سے ماں کی پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آپ ایک ایسی سے ہیں، اگر 100 سال کا پجاری بھی آپ میں ہاتھ ڈال دے تو وہ اس کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ یا اس کا لحاظ کرے گی کہ وہ اس کا پجاری اور دل سے خدا مانتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ کو ایک نہ ایک دن جنت میں جو ہے وہ ضرور داخل کرے۔ ایک واقعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عجیب معاملہ پیش رہا ہے۔ سمون نامی ایک شخص آپ کا پڑوسی تھا، آتش پرستی کرتے کرتے 70 سال گزر گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ وہ مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ سارا جسم آپ کے خون سے سیاہ پڑ گیا۔ آپ نے کہا کہ سمعون، ساری عمر آتش پرستی میں گزار دی، سارا جسم بھی کالا پڑ گیا، اب تو ایمان لیا۔
کہا کہ اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے آخرت میں ایسی زندگی عطا کر دے گا جو تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ سمون کہنے لگا اے حسن بصری، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں روک رہی ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ اے حسن بصری، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں روک رہی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت پوری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو و تلاش کے لیے کیوں مارے والے ہوتے ہو؟ یہاں تک کہ تم چوری اور جھوٹ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ موت یقینی ہے وہ آئے گی، پھر بھی اس کا سامان نہیں کرتے۔ اور تیسرا کہ تم جلوائے خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو، پھر دنیا میں خدا کی منشا کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو سمون، یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہے، اس سے مذہب کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر تم نے 70 سال آپ کو پوجا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملا؟ مومن تو چاہے کچھ بھی ہو کم از کم اللہ کے ایک ہونے کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تم نے 70 سال آپ کو پوجا ہے۔ اگر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تمہارا لحاظ کرے گی؟ جو اس کا پجاری ہے وہ دل سے اسے خدا مانتا ہے۔ اور کہا کہ میرے اللہ میں، میرے مولا میں، میرے خالق و مالک میں وہ طاقت ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سمون دیکھ کر کے متاثر ہوا، کہنے لگا ایک شخص پر ایمان قبول کر سکتا ہوں، مجھے بصرہ کے ساحل عدل لوگوں سے چنندہ لوگوں کی شہادت درج کروا دیجیے، ایک عہد نامہ لکھ کر دے دیجیے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے پاس مسلمان ہونے کا ثبوت باقی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا اور کہنے کے مطابق دفن ہوا، دفن کے بعد میں جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، رات کو جب نیند میں خواب دیکھا کہ سمون جو ہے بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا سمون تم پر کیا گزری؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری بخشش اور میری جو ہے وہ مغفرت فرما دی، اور یہ ہے نامہ آپ واپس رکھو۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو حقیقت میں آپ کے سرحانے بھی وہ ہے نامہ آتا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے جس میں بھی سچے دل سے پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آزمایا، مگر یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کیا ہے تقوی کی پہلی سیڑھی؟ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم کیا ان کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی کو تصور کریں۔ دیکھو کس طرح رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، کس طرح ہماری معاملے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ خوف ہو تو صرف اور صرف اللہ سے، ڈر ہو تو صرف اور صرف اللہ سے، محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ سے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسین بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو آغوش کے لیے ہوئے دستے شفقت سر پر ہاتھ دے رہے تھے۔ بچے نے سوال کیا، ابا جان آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت حسین بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت مصروف ہوئے کہ دیکھو میرا بچہ کیا سوال پوچھتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ابا جان آپ مجھ سے محبت کرتی؟ کہا بیٹا بالکل، جب تک تمہیں دیکھ نہیں نہ دیتا مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ کہا آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جس کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ کہ بیٹا بالکل۔ بیٹے نے کہا ابا جان مجھے حیرت ہے کہ ایک دل میں دونوں کی محبت کیسے جمع ہو گئی؟ یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت حسین بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو آغوش سے اتار دیا اور سجدے میں گر گئے، اتنا روئے کہ آنسو کی داری جو ہے وہ تر ہو گئی۔ یہ ڈر تھا،
یہ خوف تھا، یہ تقویٰ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ سفر میں ہیں، شدت کی پیاس لگتی ہے، آپ کی نظر ایک چرواہے پہ پڑی، آپ اس کے بعد تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دیں۔ چرواہے نے کہا میں مالک نہیں ہوں اور بغیر مالک کی اجازت میں دے نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینے کے بطور آزمائش سے پوچھا کہ آپ ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دی، اچھی خاصی رقم آپ کی جیب میں چلی جائے گی اور ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، میں مالک نہیں ہوں اور بغیر مالک کی اجازت کے مجھے اس میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ کہا مالک کوئی دیکھ تھوڑی نہ ہے۔ تو کیا کہا اے اجنبی مسافر، این اللہ این اللہ این اللہ، 3 مرتبہ کہا اللہ کہاں چلا جائے، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت میں جب تک ایسے متقی لوگ موجود ہیں یہ امت تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب لگانا ہے، اور سب سے پہلے جو اصلاح کرنی ہے وہ اپنی کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے کہ میری زندگی میں دین کتنا ہے، میں کتنا دین پر چلتا ہوں، میں جو ہے میرا جو ہے رہن سہن کیسا ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے، میرے ساتھ میں لوگوں کا لین دین کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، اپنے رشتے داروں اپنے ماں بہنوں کے ساتھ اور ہمارے جو پاس میں لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ میرے بزرگوں، دین نام صرف نماز پڑھ لینے کا نہیں ہے، دین نام صرف حج کر لینے کا نہیں ہے، دین نام صرف زکات دے لینے کا نہیں ہے، دین نام تو اس کا ہے جو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسے یہ اثر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لانا ہے، پرہیزگاری لانی ہے، اللہ کا ڈر لانا ہے، اللہ کا خوف کرنا ہے، اور محبت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے کرنی ہے، دل لگانا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو حقیقی کامیابی و کامیابی نصیب فرمائے، اور جو تقویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل تقوی کی حقیقت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.